آخری لمحے کی توبہ۔ ایک حقیقی داستان۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت سے لوگوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، لیکن جو کچھ میں نے سعید کے ساتھ ہوتے دیکھا وہ شاید میں کبھی نہ بھول سکوں۔ یہ کہانی کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ حقیقت ہے، اور آج میں یہ سب تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ گناہوں میں ڈوبی زندگی یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، یہی کوئی 50-60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے شہر کے جنوب میں ہے۔ ایک گاؤں تھا، مدھت پور، جو اپنے خوبصورت باغات، کھجور کے درختوں اور نیک لوگوں کے لیے مشہور تھا۔ لیکن اسی گاؤں میں ایک شخص تھا، سعید بن کمال، جس کی شہرت نیکی کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کے لیے تھی۔ سعید کا باپ کمال الدین ایک دیندار آدمی تھا، لیکن سعید کو دین سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ جب اس کا باپ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ہاتھوں میں اچھی خاصی دولت آ گئی، اور بس وہی لمحہ تھا جب اس کا بگاڑ شروع ہوا۔ وہ اکثر شہر کی طرف نکل جاتا، وہاں شراب خانوں میں بیٹھتا، جوا کھیلتا اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا۔ پورے گاؤں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے سعید نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ وہ بے ایمان تھا، ظالم تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ کے ذکر سے نفرت۔ سعید کے بارے میں ایک بات بہت عجیب تھی، وہ اللہ کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا تو وہ کہتا، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، میں ان پر یقین نہیں رکھتا۔ کئی بار گاؤں کے امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی نہ مانا۔ اس کی ماں، جو کہ ایک بہت نیک عورت تھی، وہ راتوں کو جاگ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، مگر سعید کی حالت دن بہ دن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن جب سب کچھ بدل گیا، پھر ایک دن ایسا آیا جب تقدیر نے اپنا فیصلہ لکھ دیا۔ یہ ایک عام دن تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے۔ سعید حسب معمول شہر جا رہا تھا، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 دوست تھے جو اس کی طرح ہی بد کردار تھے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی، جوا کھیلا، اور جب رات گہری ہوئی تو وہ مدھت پور واپس لوٹنے لگے۔ راستہ سنسان تھا، سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ حادثہ اور پہلی بار موت کا خوف سعید نے گھوڑا تیز کر دیا۔ شاید وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک تنگ گھاٹی میں پہنچے، اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھی ہنستے رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سعید اٹھ نہیں رہا تو ان کے چہرے سفید ہو گئے۔ سعید کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا ہی نہیں رہا تھا، چاہتا تھا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے گھبرا کر اسے گاؤں پہنچایا، جہاں حکیم کو بلایا گیا، مگر حکیم نے صرف ایک جملہ کہا، یہ زیادہ دیر نہیں جیے گا، اگر اس کی کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کر دو۔ یہ سن کر اس کی ماں دوڑی آئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا بس ایک بار کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن سعید کی آنکھوں میں خوف تھا، ایسا خوف جو میں نے کبھی کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا کانپ رہا تھا، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ روح کی چیخیں۔ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا، یہ کون ہیں؟ انہیں روکو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ لیکن وہاں کوئی نہ تھا، سب حیران تھے اور میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے پوچھا، سعید تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ سائے، وہ آگ، وہ جہنم، میں جل رہا ہوں، مجھے بچاؤ۔ یہ سن کر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ایک شخص بولا، یہ موت کی سختیاں ہیں، اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ لیکن سعید کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی ماں قرآن لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی قرآن کی آیات پڑھی جانے لگیں، سعید مزید تڑپنے لگا۔ آخری سانس اور سچائی، پھر اچانک اس کی چیخیں بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور جسم بے جان ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کبھی غرور سے چمکتا تھا،
मगर अब उस पर सिर्फ पछतावा था। उसके होंठों पर बस एक जुमला था जो वो बार बार दोहराना चाहता था मगर कह न सका, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दो। मगर वक्त खत्म हो चुका था। गांव का सबक अगले दिन सईद को दफन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पूरे गांव में एक हलचल मच गई। लोग जो पहले गुनाहों में मग्न थे, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। सईद की मौत ने सबको झंझोड़ दिया। इमाम साहब ने मस्जिद में कहा, ये मौत हम सबके लिए एक वार्निंग है। कोई नहीं जानता कि उसकी आखिरी घड़ी कब आएगी। सईद अगर एक लम्हा पहले भी सच्ची तौबा कर लेता तो शायद अल्लाह उसे मुआफ कर देता। और वो सच कह रहे थे। सबक जो याद रखना चाहिए, ये कहानी मुझे आज भी खौफजदा कर देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक शख्स जो अपनी ताकत पर नाज करता था, आखिर में अल्लाह के सामने बेबस हो गया। अल्लाह की रहमत बहुत विसिया है, लेकिन मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सईद अगर पहले पलट आता तो शायद उसका इंजाम मुख्तलिफ होता। ये कहानी किसी ख्याली दुनिया की नहीं बल्कि हकीकत है, और आज तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम सीख सको, क्योंकि शायद हमें वो वक्त न मिले जो सईद को भी न मिला।